Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس عظیم ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مریم کربلا، نقیب خون سید الشہداء، دختر علی، ثانیہ زہرا، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی علی کی بیٹی۔ محترم ناظرین اکرام، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ کے راویوں میں ایک نام خزیمہ ہستی کا ملتا ہے جس کا سب مورخین نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سن 60 اور 61 ہجری میں کوفہ میں وارد ہوا۔ میری کوفہ کی آمد کا زمانہ اتفاق سے وہی تھا جب اسیران آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ میں وارد ہو رہے تھے۔ ان اسیروں کے درمیان میں نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا۔ خدا کی قسم، میں نے اس دن سے پہلے ایسی نجیب و صاحب و حیا و پردہ دار اور ایسی گفتگو کرنے والی کوئی خاتون آج تک کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس قدر شجاعانہ گفتگو کر رہی تھی کہ گویا اپنے دہن مبارک میں زبان علی رکھتی ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، قیدیوں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ قافلہ 5 حصوں میں تقسیم تھا جن کو اس طرح ترتیب دی گئی تھی۔ نمبر 1، طبل بجانے والے اور باجوں والے آگے آگے تھے جو ہمیشہ کسی لشکر کی شان و شوکت کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہ بات عربوں کی رسومات کے عین مطابق تھی۔ نمبر 2، ان کے بعد سرہائے شہدائے کربلا آئے جو نیزوں پر نصب تھے اور ہر نیزہ ایک فوجی سوار کے ہاتھ میں تھا۔ نمبر 3، ان کے بعد اسیر جو خواتین و بچگان پر مشتمل تھے اور انہی میں امام سید الساجدین علیہ السلام بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کے بعد عمر بن سعد جیسے افسران و عمرہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے واقعہ کربلا کے انعقاد اور سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ اور نمبر 5 پر عمر ابن سعد کے لشکر کے سردار و سالار جو بزم خود مردان میدان اور جرت مندی کے داعی ہوتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کی شہادت کو سر انجام دینے میں حق بجانب تھے۔ قیدی کوفہ میں داخل ہوئے۔ حاکم کوفہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ اپنی اس عظیم فتح و کامیابی کی نمائش سے عوام الناس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے اور ان کے سامنے اپنے غرور و نخوت و تکبر کا مظاہرہ کرے۔ اس واقعہ کے حوالہ سے مخالفین حکومت پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جب حسین علیہ السلام جیسا شخص جو فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھا ایسے حالات سے دوچار کیا جا سکتا ہے تو دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ روز روشن کی طرح ظاہر و آشکار ہونا چاہیے۔ کوچہ و بازار اور مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یہ لوگ شور و غوغا کرنے میں مصروف تھے اور اپنی خوشی مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ مستقل طور پر جاری تھا۔ لوگ شور و غوغا اور سرور فتح میں مشغول تھے کہ اسیروں کا قافلہ وسط شہر میں آن پہنچا۔ اس وقت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ شور و غوغا کس طرح یک لخت خاموشی میں بدل گیا، جس کی انتہا یہ تھی کہ واقعہ نگاروں کے بیان کے مطابق سینوں میں سانس بند ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹوں کی گھنٹیاں تک آواز نہ دیتی تھیں۔ ثانیہ زہرا نے اپنی گفتگو شروع کی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کا آغاز کچھ یوں کیا: تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے۔ درود و رحمت پروردگار ہو میرے پدر بزرگوار
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاک خاندان پر جو دنیا میں ممتاز افراد ہیں۔ حمد پروردگار کے بعد اے کوفہ کے رہنے والو، اے وہ لوگو جو مکر و فریب و دھوکہ کے خوگر اور بیہودہ گوئی کے عادی ہو، کیا تم ہمارے مصائب پر گریہ کنا ہو؟ کاش تمہاری آنکھیں کبھی آنسوں سے خشک نہ ہونے پائیں، تمہارے اشک اور آہ کبھی ختم نہ ہو۔ یقیناً تمہاری داستان ایسی ہے جیسی اس نادان عورت کی تھی جس نے اپنے رشتہ دار اور تعلق کو استوار کرنے کے بعد توڑ ڈالا۔ تم نے بھی ہمارے ساتھ اپنے رشتہ کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیا۔ کیا تم میں فساد و خوشامد، خود بینی، نخوت و تکبر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تم جاہلیت کے اخلاق و صفات کی طرف پلٹ گئے۔ تمہارے کردار میں اب کنیز زادوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنان دین کے نخرے اٹھانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا تم اس گھاس کی طرح نہیں ہو کہ جو کوڑے کے ڈھیر پر اگتی ہے، یا تم اس کے سوا کچھ نہیں، گویا چاندی کی کان مٹی میں چھپی ہو؟ آگاہ رہو اور جان لو کہ تم نے خود اپنے لیے بدبختی فراہم کی۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب و شدت غضب تم پر آ چکا ہے اور تم اب عذاب خداوندی میں مستقل گرفتار رہو گے۔ کیا تم ہمارے عزیزوں کو قتل کرنے کے بعد اب روتے ہو؟ یقیناً خدا کی قسم تمہیں رونا ہی چاہیے، پس تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تم نے اپنے لیے ننگو آر خرید کیا اور اپنے دامن میں ننگو آر کا پیوند لگایا، ایک ایسا پیوند و دھبا کہ جس کو اپنے دامن سے دھو ڈالنا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں۔ تم سے کیسے ممکن ہے کہ خاتم النبیین کے خاندان کے قتل کے جرم کو اپنے سے جدا کر سکو؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسالت کی جان اور عظیم ترین رسالت کے مودن ہیں، اور قتل حسین جو جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں، تم نے اسے قتل کیا جو تمہارے لیے پناہ اور تمہاری ہدایت کا چراغ تھا، جو تمہارے لیے بلاد و مصیبت کے طوفانوں میں تمہاری آنت و سکون کا منبع تھا۔ وہ تمہارے لیے روشنی بخشنے والا چراغ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی حجت تھا۔ وہ تمہارے لیے سنتوں کا مرکز و محل تھا۔ جان لو کہ تمہارا جرم بہت سنگین ہے۔ خدا کرے تمہاری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوں، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، اس عظیم گناہ اور شدید نقصان سے دوچار ہوں۔ تم نے اپنے آپ کو غضب الہی کا مستحق قرار دیا۔ ذلت و شکست کے تازیانے ہمیشہ تمہارے سروں پر پڑتے رہیں گے۔ تم نے بدترین کام انجام دیا جس کے باعث خوف ہے کہ آسمان میں شگاف پڑ جائیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ اس میں سما جائیں۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو زخمی کیا؟ تم نے کس طرح ہتک حرمت کی، کیسے تم نے ان کا خون بہایا، کس طرح تم نے ان کے پردہ حرمت کو پھاڑ ڈالا۔ تم ایک بہت بڑے گناہ اور جرم کے مرتکب ہوئے، پریشان و حیران کن ایسے گناہ جنہوں نے زمین کو بھر دیا، جو آسمان پر چھا گئے اور اسے تاریک کر دیا۔ اگر اس غم میں آسمان سے خون برسنے لگے تو کیا تم تعجب کرو گے؟ پھر بھی عذاب خدا آخرت میں سخت تر اور ذلت آور ہوگا۔ اس دن کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تمہارے عذاب میں اللہ نے جو تمہیں مہلت دی ہے، اس سے یہ نہ سمجھو کہ اس نے تمہارے گناہوں کو چھوٹا جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے جلدی اور تیز اقدام نہیں کرتا۔ اس بات میں اسے اللہ کو کوئی حرج نہیں کہ خون مظلوم کے انتقام میں تاخیر فرمائے، تاہم اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے لیے قریب اور ان کی گھات میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس خطبہ کی اہمیت کچھ اس طرح سے ہے کہ زینب عالیہ کا خطبہ مختلف جہات سے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر یہ خطبہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اول، خطبہ ایک اسیر خاتون کا ہے اور ایک خونخوار دشمن کے روبرو دیا جا رہا ہے۔ دوم، خطبہ اپنے اندر ایسے مطالب کو لیے ہوئے ہے کہ اسیر بچے اور خواتین واقعات کی فاجعیت سے زیادہ واقفیت حاصل کریں۔ ایسے حقائق کی طرف متوجہ کرنا لازم ہے کہ اسیران اہل بیت کے گرد نئے افراد دشمن جمع ہو کر ان کے لیے ظلم و ضرب و شتم ایجاد نہ کر پائیں۔ چہارم، یہ باتیں ایک ایسی خاتون کے دہن مبارک سے نکل رہی ہیں جو مصیبت زدہ ہے اور اپنے عزیزوں کی شہادت کے داغ اپنے دل پر لیے ہوئے ہے۔ پنجم، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا
سر بریدہ دیگر اعضاء کے سرہائے مظلوم کے ہمراہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، انہیں دیکھ رہی ہیں، جس سے شہزادی کا غم اور تازہ ہو رہا ہے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ ادبی اعتبار سے بھی بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ایسے استعارے استعمال کیے گئے ہیں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عظیم فصاحت و بلاغت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر خطبہ کے علاوہ آپ سلام اللہ علیہ کی کوئی اور بات زینت تاریخ نہ بھی ہوتی تو یہ خطبات ہی آپ کی استعداد علم و ادب کی عظمت کے اظہار و ثبوت کے لیے بہت ہیں۔ ذرا آپ اس بات پر غور کریے کہ اس گفتگو میں جس کا ترجمہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، آپ واضح کر رہی ہیں کہ یہ حکومت کنیز کی اشوا گری کی طرف فریبکار ہے، جو اپنے سینہ پر تباہ کن رنگا رنگ نشانات سجاتی ہے، جن کے پیچھے لوگوں کی بے جا ستائش اور تعریف پوشیدہ ہے۔ وہ کینہ، چاپلوسی، خوشامد اور ہرزہ سرائی کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اپنے ناز و نخرہ اور خود نمائی کا سہارا لیتی ہے۔ یہاں نامناسب ہوگا اگر ہم کوفہ میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اہمیت کے بارے میں بات نہ کریں۔ کوفہ کے لوگ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سلام اللہ علیہ کے خاندان کو پہچانتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام یہاں حکمران رہے اور آپ علیہ السلام کے فرزند اس شہر میں مناصب جلیلہ پر فائز خدمت عوام الناس دے چکے تھے۔ ابھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اذان کی آواز جو مسجد کوفہ سے بلند ہوا کرتی تھی لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوفہ کی عورتوں کو ابھی تک ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس یاد تھیں۔ خطبے کا اثر، یہ باتیں ان کے دلوں سے نکل رہی تھیں اور قلوب و اذہان میں راسخ ہو رہی تھیں۔ ایک بوڑھا شخص جو ثانیہ زہرا السلام اللہ علیہ کی گفتگو سن رہا تھا، آنسو بہاتے ہوئے گریا کنا کہہ رہا تھا، میرے باپ اور ماں تم پر قربان، تمہارے بوڑھے بہترین بوڑھے ہیں، تمہارے جوان بہترین جوان، تمہاری خواتین بہترین خواتین ہیں، تمہارے خاندان کی نسل بہترین نسل، اور تم کبھی کسی حالت میں شکست و ریخت سے دوچار نہ ہوگے۔ ایک اور شخص جو یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا اس طرح گویا ہوا، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا حیران و مبہوت ہو کر تنہائی میں رو رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو منہ پر رکھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ ایک عورت نے گھر کی چھت سے قیدی سے پوچھا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ اسے جواب ملا، ہم اسیران خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان تمام باتوں سے ثانیہ زہرا نے کوفہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔